حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم عذاب ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنم سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھے جن کا نام ولید بن مشب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہیں، جو اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتے تھے اور اپنے غلاموں کی طرح کام کرتے تھے۔ فرعون کو جادو والے خبتی کہلاتے تھے اور وہ عیش اور آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے چلا مصر کے جانب میں ایک آگ اگلتی جا رہی ہے۔ وہ اگر مصر کے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر مجوزد رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کو اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں، قبطیوں کی ہلاکت ہوگی۔ تاریخوں کے بارے میں جاننے والوں کا کہنا ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہنوں، نجومیوں اور قیافگاروں نے بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے اور کچھ ہوگا۔ تاریخ روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، جیسا کہ تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے کہیں دیا تھا، جس کا ذکر چکایا گیا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس طرح مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے واپس آئے تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا تب بھی سیریا کی خاص یادوں کو کسی کو نہیں بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک کا درشن ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ افغان اسرائیلی ودوانوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سویا جوں جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے جنم کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نشانے میں آخری اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی کا اثر نہ ہو سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو بتایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے رم صندوق کو ایک جٹ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا تھا کہ ہم اس بچے کو ہی تیری طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے، وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو ہٹا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، جو نیک خاتون والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے کہا، یہ تیری اور میری پھر کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والے لے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو آپ کی نگرانی میں پیچھے آئی، دکھائی دی تھی۔ میں ایک گھر کا نریکشن کر رہی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس سے واپس لوٹا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی،